بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام گلشن ہے۔ آج میں آپ کو اپنی بہن کی دردناک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایسی کہانی شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہوگی۔ میری شادی بہت مشکلات کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد ساس کی نئی ضد کہ اپنی بہن کی شادی میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرواؤ۔ میرے والدین غریب تھے، نہ ان کے پاس دینے کو جہیز تھا، نہ ہی لڑکے والوں کی خواہشات مکمل کرنے کی استطاعت۔ احمد کے ساتھ شادی بھی ایک الگ قصہ ہے۔ ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ میری شادی تو بہت منتوں مرادوں کے بعد بالآخر ہو ہی گئی، مگر شادی کے بعد بھی میری زندگی میں سکون نہیں تھا۔ میری ساس بہت عجیب عورت تھی۔ میرا کبھی بھی فارغ بیٹھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ گلشن یہ کر لو وہ کر لو، ارے فارغ کیوں بیٹھی ہو بھائی، ذرا کی ذرا دیور کو تو دیکھ لو، بیچارہ بچہ بھوکا نہ پڑا ہو۔ میرا دیور پولیو کا مریض تھا، تقریباً اسے میں ہی سنبھالتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے لاغر وجود کے ساتھ بستر پر پڑا رہتا، ہل کر خود سے پانی تک نہیں پی سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، ساس نے میرے لیے ایک چارپائی دیور کی چارپائی کے پاس ڈلوائی ہوئی تھی کہ دوپہر کو تم ادھر ہی سو جایا کرو۔ میرے شوہر تو دوپہر کے وقت گھر نہیں ہوتے تھے اور ساس کو خود آرام کرنا ہوتا تھا، تو بس ایک میں ہی بچی تھی جس کے کاندھوں پر اپاہج دیور کا بھی بھار تھا۔ پورا دن بھاگ بھاگ کر اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا۔ میری ساس کو اپنے بیٹے کی شادی کی بہت فکر ستاتی تھی۔ وہ آئے روز نت نئی وچولن کو چائے پانی کی دعوت دیتی اور اپنے معذور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا کہتی۔ مجھے بہت عجیب لگتا، بھلا اس معذور انسان کی شادی کرنے کی آخر تک کیا ہے؟ نہ وہ بیوی کی کوئی ذمہ داری پوری کر سکے گا اور نہ ہی کوئی لڑکی اس کے ساتھ خوش رہ سکے گی۔ مگر یہ غصہ مجھے اندر ہی اندر دبائے رکھنا ہوتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کبھی غلطی سے ایسا کر دیتی تو مجھے یقین تھا وہ دن سسرال میں میرا آخری دن ہوگا۔ میرے شوہر بھی بھائی کی محبت میں چور چور ڈوبے ہوئے تھے۔ اسے دیکھے بغیر انہیں بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنی ذمہ داری معلوم ہونے کے باوجود اس کا پورا دھیان رکھنے کی تاکید کرتے۔ میں چپ کر جاتی کیونکہ سسرال میں مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ساس نے دیور کی شادی کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، جس کے نتیجے میں دیور کے لیے بہت سے رشتے آئے، مگر جب لڑکی والے دیور کو دیکھتے تو فوراً انکار کر دیتے، چاہے ان کی بیٹی بھی معذور ہی کیوں نہ ہوتی۔ مگر دیور کی حالت بہت لاغر تھی، ایسے میں کوئی اپنی بچی کیوں دیتا؟ رشتے سے انکار ہونے کے بعد ساس دوپٹہ سر پر باندھ لیتی اور ماتم کے انداز میں روتی، گویا یہاں کوئی رشتے سے انکار نہیں بلکہ کوئی فوت ہی ہو گیا ہو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہم سب دبک جاتے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی، لیکن ساس پھر بھی میرا ذرا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اسے ہر وقت کام ہی چاہیے تھا۔ اگر کبھی میں احمد سے منمنا کر کچھ کہتی یا کسی کام سے انکار کرتی تو وہ مجھے گھورنے لگتے اور کبھی کبھار تو سخت جملہ بھی کہہ جاتے۔ شوہر سے لاڈ کرنے والی حسرت حسرت ہی رہی، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی بیوی کا مان دیا ہی نہیں۔ وہ تو بس ہر وقت اپنی ماں کی طرح مجھ سے خدمت کروانا جانتے تھے۔ ہماری شادی کے پیچھے بھی ساس کا زرخیز دماغ ہی تھا۔ احمد کا گھر اچھا کھاتا پیتا تھا۔ ساس نے اونچے گھروں میں رشتہ دیکھنے کے بجائے مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی طے کر دی اور جہیز وغیرہ سے انکار کر دیا۔ اس وقت اماں ابا کو میری ساس بڑی انسان دوست لگی، جسے دوسرے لوگوں کا بے حد خیال تھا، مگر ہم سب غلط تھے۔ ساس نے صرف کم گھرانے میں بیٹے کی شادی اسی وجہ سے کی تاکہ بہو کبھی اسے جواب نہ دے سکے یا اس کے بیٹے کو چھیننے کی جسارت نہ کر پائے۔ میں تمام عمر ان کے سامنے دبی رہوں اور وہ اپنی حکمرانی مجھ پر کر سکیں۔ ان کی دیکھا دیکھی شوہر نے بھی مجھے ہمیشہ دبا کر رکھا۔ وہ بھی مجھے بیوی تو کیا، انسان تک کا درجہ دینے کے روادار نہیں تھے۔ میری نازک حالت کا بھی کسی نے خیال نہیں کیا اور عام دنوں سے زیادہ کام لیے۔ پیٹ درد کے ساتھ میں دیور کو بھی سنبھالتی۔ گھر کی صفائی، کھانا پکانا اور شوہر کے بدلتے تیور، ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل تھا۔ مگر ان تمام مشکلات کا صلہ مجھے رب نے ایک خوبصورت بیٹی کی صورت میں دیا۔ میں جب ہسپتال میں تھی تو میرے ساتھ سسرال سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی شوہر کو فرصت تھی۔ میں نے بہن کو فون کر کے میکے سے منگوا لیا اور 2 دن اس نے ہسپتال میں رک کر میرا بہت دھیان رکھا۔ ہم دونوں خود ہی گھر آ گئیں۔ ساس نے 500 میری بہن کو دیے اور پوپلا سا منہ بنا کر بولی، چلو احمد کی قسمت ہی ماڑی ہے، پہلے بیوی ایسی ملی اور اب اولاد بھی لڑکی ہوئی، خیر ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا خوش رکھے تم لوگوں کو۔ ساس کی ایسی چرب زبانی پر میرا دل خون کے آنسو رویا، مگر میں ضبط کر گئی۔
اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ شام تک میری بہن سسرال میں ہی رہی، میرے شوہر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ساس بہانے بہانے سے میری بہن کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرتی اور سن گن لینے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بہن، جس کا نام فائقہ تھا، بالکل سیدھی سادی تھی۔ میں تو دنیا کے رنگ اپنے سسرال میں ہی دیکھ چکی تھی، مگر اس کا ابھی تک ایسے کسی رنگ سے بالا نہیں پڑا تھا۔ شام کو جب فائقہ واپس جانے لگی تو ساس اس پر واری صدقے ہوئے جا رہی تھی اور جاتے وقت پیٹی سے ایک نیا جوڑا اور پیسے دے کر رخصت کیا۔ وہ میری بہن تھی، اس کے خلاف تو میرے دل میں کچھ نہیں آیا، مگر ساس کے رویے نے بہت تکلیف دی۔ بھلا بہو کو ایک جوڑا دیتے ایسی کون سی کمی آتی تھی ان کے پیسے میں، یا پھر پوتی کے لیے ہی جوڑا خرید لیتی؟ یہ بات سوچ کر میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ شام کو احمد آئے تو میں نے انہیں پہلی مرتبہ بیٹی دکھائی، جس پر وہ ہاں ٹھیک ہے، پیاری ہے کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ غم و غصے سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ بھلا ایسے بھی کوئی باپ ہوتا ہے جو بیٹی کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہاں ٹھیک ہے، پیاری ہے کہے اور جا کر سو جائے؟ مگر اس باپ کی ایک عملی مثال بیڈ کے دوسری جانب احمد کی شکل میں خراٹے لے رہی تھی۔ وہ پوری رات نیند مجھ سے کوسوں دور رہی اور ایک پل کے لیے بھی مجھے جھپکی نہیں آئی۔ میں نے بیٹی کا نام خود ہی سوچ کر مہر النساء رکھ دیا، باقیوں سے تو امید رکھنا ہی بیکار تھا۔ اگلی صبح اٹھی تو ساس پیٹی کھولے بیٹھی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد کروانے لگی، اور دوسری جانب ناشتہ نہیں بنا تو احمد غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ دیور کا کھانس کھانس کر برا حال اور مہر النساء بھی بھوک کی وجہ سے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ساس کے غلط وقت پر غلط کام کی وجہ سے پورے گھر کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ساتھ کپڑے نکلوانے میں مصروف تھی۔ بالآخر احمد بکتے جھکتے دفتر چلے گئے تو ساس نے تمام کپڑے پیٹی میں دوبارہ منتقل کیے اور ہاتھ جھاڑتی مجھے دیور کو دیکھنے کا حکم دیا۔ بہت سے آنسوؤں کا پھندا گلے میں سجائے میں نے دیور کو دوائی دی، پھر مہر النساء کو دیکھا۔ مجھے اس وقت اپنی ساس زہر لگ رہی تھی، جس میں ذرا بھی انسانیت کی نمک نہیں۔ بھلا ایسے کون کسی کو زج کرتا ہے جیسے وہ کرتی تھی؟ بہرحال یہ ایک دن کی کہانی نہیں تھی، وہ آئے دن ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جو میرے اور احمد کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرتا جا رہا تھا، اور احمد دن بدن مجھ سے بدظن ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری جانب دیور کے لیے دیکھے جانے والے رشتوں میں اچانک سے ہی وقفہ آ گیا۔ 2 ماہ ہو چکے تھے ہمارے گھر کوئی بھی رشتہ کروانے والی نہیں آئی، اور ساس بھی بہت مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ بڑی بی کو کیسے عقل آ گئی جو اپنے پولیو زدہ بیٹے کے لیے رشتے دیکھنا بند کر دیے، یا شاید سچ مچ ہی عقل آ گئی ہے جو کچھ صحیح کر رہی ہے۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی ہے، اور اس کا سارا دباؤ مجھ پر ہی آ گرے گا، جسے سنبھالنے میں میرا بہت کچھ چھن جائے گا۔ میں نے ایک روز ڈرتے ڈرتے احمد سے مہر النساء کے عقیقے کے متعلق کہا، احمد، مجھے لگتا ہے ہم مہرو کا عقیقہ کر لیں، ایسے پورا خاندان آ کر بچی کو دیکھ جائے گا۔ میرے شوہر، جو کسی فائل میں بری طرح منہمک تھے، بے تاثر نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا دکھانا ہے خاندان والوں کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ میں جو پہلے ہی سہمی ہوئی رہی اندر ہی اندر کٹ کر رہ گئی۔ احمد، اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد بیٹا ہوگا تو اس کا عقیقہ بھی دھوم دھام سے کریں گے۔ اب کی مرتبہ وہ چند پل سوچ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، اماں سے پوچھ لو، وہ جیسے کہیں، اگر وہ انکار کریں تو دوبارہ اس موضوع پر ہماری بات نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر احمد کو منا لیا تو وہ خود ہی ساس کو منا لیں گے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ عورت مجھے کوئی خوشی نہیں منانے دے گی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کام کرنے لگی۔ چونکہ مجھے اپنی ساس کی فطرت کا علم تھا، سو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف رہی۔ اگلے روز دوپہر کو جب کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو ساس نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں مہرو کی جانب بے بسی سی نگاہوں سے دیکھتی ان کے کمرے کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ بچی صبح سے بھوکی تھی۔ کاموں سے مجھے فرصت نہیں ملی، اور اب جا کے کہیں اسے سنبھالنے کے لیے میں فارغ ہوئی تو ساس نے نہ جانے کون سے حکم صادر کرنے تھے۔ میں کمرے میں پہنچی تو ساس بڑے مزے سے پلنگ پر پیر پسارے بیٹھی تھی۔ بہو، تم اپنی بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے استفسار کرتی نگاہوں سے مجھے گھورا۔ میں نے دل ہی دل میں اس برے وقت کو کوسا جب احمد کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اوپر سے ساس مہرو کو اپنی پوتی کے بجائے صرف میری بیٹی ہی سمجھتی تھی۔ تو جب میرے بیٹے نے کہا تھا اماں سے پوچھ لینا تو کیوں نہیں پوچھا؟ کوئی پریشانی تھی کیا؟ ایسے چبھتے لہجے پر میں نے خود کو بمشکل سنبھالا۔
نہیں اماں، وہ میں بس پوچھنے ہی والی تھی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو ہم نہیں کریں گے عقیقہ۔ میں نے یہ بات ساری عمر بھی اس عورت سے نہیں پوچھنی تھی، مگر حالات اف، تو تمہیں لگا شاید میں اجازت نہ دوں۔ چلو خیر، ان باتوں کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اتوار کو عقیقہ رکھ لو۔ سب رشتہ داروں کو بلانا اور اپنے میکے والوں کو خاص طور پر بلانا، اگر وہ نہ آئے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ اماں کی بات پر چند لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، کیا یہ وہی خاتون تھی جسے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی تھیں اور جس نے ایک مرتبہ بھی میری بیٹی کو گود میں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا؟ مجھ پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں خوشی سے سرشار واپسی کے لیے پلٹی۔ میں نہیں جانتی تھی آنے والے وقتوں میں اس ایک اجازت کا مطلب کیا ہوگا۔ میں نے یہ خوشخبری احمد کو بتائی تو ان کا رد عمل بالکل نارمل تھا، نہ خوشی نہ تلخی۔ ہم نے اتوار کو عقیقہ رکھ دیا۔ سب لوگ خوش تھے یا نہیں، البتہ میں اور میرے میکے والے بہت خوش تھے۔ اماں بار بار مہرو کو دعائیں دیتی اور میرا ماتھا چومتی۔ چلو دیر سے ہی صحیح میری بیٹی کو خوشیاں نصیب ہوئیں۔ ابا بھی مسکرا رہے تھے اور میری بہن فائقہ تو مہرو کو گود سے ہی نہیں اتار رہی تھی۔ عقیقہ بخوشی ہو گیا تو ساس نے میرے گھر والوں کو روک لیا اور خوب آؤ بھگت کی۔ میرے لیے وہ دن شادی مرگ کی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ اتنی ریاضت کے بعد بالآخر ساس کو میری قدر محسوس ہو ہی گئی۔ اب وہ دن دور نہیں جب احمد بھی مجھ پر بھرپور توجہ دینے لگیں گے اور مجھے میری قربانیوں کا صلہ ملے گا۔ مگر یہ میری بھول تھی، سب سے بڑی بھول۔ میں نے ساس کے متعلق اپنے گمان بدل کر بہت بڑی غلط فہمی کر دی، کیونکہ اسی وقت ساس نے میرے ابو سے فائقہ کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا، اور ہم سب حیرت سے منہ کھولے ساس کو دیکھنے لگے۔ آیا کہ کہیں دماغ تو نہیں الٹ گیا ان کا؟ میرے شوہر مسکرا کر ایک فون کال سننے چلے گئے اور پیچھے فضا میں ایک کشیدگی طاری ہو گئی۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہم نے آپ کی بڑی بیٹی کو بہت مان سے رکھا ہوا ہے، آپ کے حالات ہمارے سامنے تھے، لیکن پھر بھی میں نے بغیر کچھ دیے لیے آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنایا۔ خود دیکھ لیں، کون لوگ ہیں وہ جو پہلی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں؟ ہم نے نہ صرف بچی کو قبول کیا بلکہ 2 ماہ بعد ہی اس کا عقیقہ بھی کر دیا۔ آپ کی بڑی بیٹی پیسوں میں کھیل رہی ہے، یقین جانے چھوٹی کو اس سے بڑھ کر خوشیاں ملیں گی۔ میں حق دک ساس کی جھوٹی باتیں سن رہی تھی۔ مانا دکھانے لائق مجھے سہارا دیا ہے، مگر اس سہارے کی اتنی بڑی قیمت؟ میری خوبصورت بہن کو اپنے اپاہج بیٹے کی بہو بنانا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ شدت غم سے میرا پورا جسم کانپنے لگ گیا۔ میرے والدین بھی چپ تھے، بیچارے کہتے بھی تو کیا، ان کے منہ میں تو گویا کسی نے زبان رہنے ہی نہ دی ہو۔ بڑی بیٹی کے سسرال میں بیٹھ کر چھوٹی بیٹی کے رشتے کو فوراً منہ پر کیسے انکار کرتے؟ ہاں، اگر ساس ان کے گھر جاتی پھر بھی انکار کرنے میں کوئی دقت نہ ہوتی، مگر یہاں میرا چہرہ ان کے سامنے آ رہا تھا۔ اچھا بہن، ہم سوچیں گے۔ ابا اتنا کہہ کر مجھ سے ملے اور چلے گئے۔ ساس پیچھے گردن فخر سے اکڑائے بیٹھی تھی جیسے میدان مار لیا ہو، مگر میری حالت اسے دیکھ دیکھ کر بگڑتی جا رہی تھی۔ میں مہرو کو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد احمد بھی آئے تو میں ہنوز پہلے والی حالت میں ہی تیار شیار بیٹھی تھی۔ تمہاری بیٹی کا عقیقہ ہوا ہے، تمہاری رخصتی نہیں ہوئی جو یہ رونی شکل بنا کر بیٹھی ہو۔ جاؤ لائٹ آف کرو، اور اگر تمہاری اس چہیتی نے شور کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ میں جو پہلے ہی جلی کٹی بیٹھی تھی، اس بات پر تو واقعتاً سلگ گئی۔ میری اکیلی کی بیٹی نہیں ہے یہ، آپ کو آپ کے بھائی سے تھوڑی توجہ ہٹا کر اس پر بھی دینی چاہیے۔ اسے تو چلو خدا نے جیسا پیدا کر دیا سو کر دیا، مگر آپ کے گھر والوں کا رویہ اس بچی کو بھی کہیں ذہنی معذور نہ بنا دے۔ احمد یک ٹک میری شکل دیکھنے لگے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے انہیں جواب دیا ہو۔ وہ مجھے گالیاں بکتے کھلتے دوسرے کمرے میں سونے چلے گئے۔ آج مجھے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کو میری بہن کا سوال تھا، نہ یہاں کسی نے مجھے اہمیت دی نہ میری بیٹی کو، تو اب میری بہن کے ساتھ سب کیا کرتے میں اچھی طرح سمجھتی تھی، بلکہ کھلی آنکھوں سے ہی دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا ہوگا۔ اگلے دن ساس نے مجھے پاس بٹھایا اور بولی، بہو اپنے ابا سے کہو ہمیں جلدی ہاں چاہیے، بچے کی شادی بھی کرنی ہے۔ وہ تو ایسے خوش لگ رہی تھی کہ انہیں ہفت حکیم مل گیا ہو۔ ویسے میری ہیرو جیسی بہن کا اگر ہاں ہو جاتا تو سچ مچ وہ ہفت حکیم ہی ہوتا۔ اماں آپ خود ہی دیکھیں کہاں میری بہن، اور ساس نے میری بات مکمل ہی نہ ہونے دی اور تل ملا کر کہنے لگی،
ہاں، تم یہی کہنا چاہ رہی ہو نا کہ کہاں تمہاری پھولوں جیسی بہن اور کہاں میرا لاغر بیٹا۔ ارے تم خود کو آئینے میں دیکھو، پھر سوچنا کہاں تم بدصورت اور کہاں میرا قابل احمد۔ ساس کی زبان سے الفاظ نہیں نشتر نکل رہے تھے جو سیدھا جا کر میرے کلیجے کو چھلنی پہ چھلنی کیے جا رہے تھے۔ اس عورت میں اس قدر زہر بھرا ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں چپ کر گئی، مزید کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اور ایسا کرو، اپنے گھر چلی جاؤ 1-2 دن کے لیے، جا کر والدین کو اس شادی کے لیے مناؤ۔ میں سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل آئی اور اگلے 1 گھنٹے بعد میکے میں کھڑی تھی۔ امی ابا مجھے دیکھ کر اچانک سے پریشان ہو گئے کہ ابھی رات کو تو ہم اس کے گھر سے آئے ہیں، پھر کیا وجہ بنی؟ میں نے بتا دیا کہ ساس مجھے اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اصرار کر رہی ہیں اور اپنی باتوں سے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ میری بات سن کر اماں ابا کے ساتھ فائقہ بھی پریشان ہو گئی، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ بھلا اپنی اتنی پیاری بہن ایسے کیسے پھینک دوں؟ میں تو خود کو مطمئن کر چکی تھی، مگر میرے والدین ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ وہ 2 دن وہاں رہ کر میں نے خوب آرام کیا، جو شادی کے بعد تقریباً بھول ہی چکی تھی، اور ایسے 2-3 دن کے لیے آنا بھی پہلی مرتبہ تھا، ورنہ جب بھی آتی احمد صبح چھوڑ جاتے اور شام کو لے جاتے۔ فائقہ بیچاری بھی سہمی سہمی سی رہی۔ میں نے اسے مکمل طور پر یقین دلایا کہ تمہاری شادی وہاں نہیں ہوگی، جس سے وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ 3 دن کے بعد میں واپس گئی تو ساس نے میری شکل دیکھتے ہی پوچھا، ہاں بہو بتاؤ کیا بنا، کب منگنی کرنے جائیں پھر؟ میں جو 2 دن سے خود کو تسلیاں دیتی آ رہی تھی، ساس کی بات پر دماغ ہی گھوم گیا۔ اماں ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، انکار ہے ہماری طرف سے، میں نے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تم اس گھر کی بہو ہو اور وہی کرو گی جو میں چاہوں گی۔ شادی تو اپنے بیٹے کی تمہاری بہن سے ہی کروں گی۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے والدین کو راضی کرو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دھمکی دے کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی پیچھے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ نہ مطلب نہ، یہ شادی نہیں ہوگی۔ اپنے طور پر سوچ کر میں بھی پرسکون ہو گئی، اور یہ سکون 1 دن کا ہی ثابت ہوا جب احمد میرے روبرو کھڑے مجھے والدین کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ احمد، لیکن آپ دیکھیں یہ جوڑ بالکل بھی نہیں بنتا، آپ پلیز اماں کو سمجھائیں، وہ یہ فضول ضد نہ کریں۔ میری بات پر احمد کا چہرہ سرخ ہوا، تبھی ساس بھی وہاں آ گئی۔ بہو، اگر تم میرے چھوٹے بیٹے کا گھر نہیں بسنے دو گی تو میں تمہارا گھر بھی نہیں رہنے دوں گی۔ میرے دونوں بیٹوں میں بہت محبت ہے، اگر احمد کے چھوٹے بھائی کو کوئی خوشی نہیں ملی تو یہ بھی کوئی خوشی حاصل کرنے کی چاہت نہیں کرے گا۔ اس بات پر احمد نے تابعداری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گلشن، چلو سامان باندھو اپنا، میں 1 ہفتے بعد آؤں گا۔ اگر تمہارے والدین اس رشتے کے لیے مان جائیں تو تم یہاں واپس آ جاؤ گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق بھجوا دوں گا۔ میں احمد کی بات پر سن ہو گئی، اور بند ہوتے ذہن کے ساتھ وہ مجھے میکے چھوڑ گئے۔ 1 ہی دن کے وقفے کے بعد پھر سے میکے جانا میرے والدین کو ہولا گیا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے تمام حقیقت انہیں بتا دی، جسے سن کر وہ چپ کر گئے۔ 2-3 دن تو ایسے ہی خاموشی میں گزر گئے۔ پھر ایک دن فائقہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ ہاں کرتے، میں مہرو سے اس کا باپ نہیں چھین سکتی۔ میں چاہتی ہوں یہ بڑی ہو اور آپ وہ تمام خواب پورے کریں جو مہرو کے لیے دیکھتی آئی ہیں۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اگر میرا نصیب یہیں بندہ ہے تو میں آپ کا گھر نہیں توڑ سکتی۔ مگر میں نے انکار کر دیا، لیکن اماں ابا اور فائقہ تینوں مجھے ہاں کرنے کے لیے زور پر زور دے رہے تھے۔ اوپر سے مہرو، جسے دیکھتے ہی میرا دل ڈول جاتا۔ میں اس بچی کو بچانے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتی تھی؟ مگر پھر جیت باطل کی ہی ہوئی۔ میرے والدین ان کے سامنے مجبور ہو گئے، اور میری بہن ٹوٹے دل کے ساتھ رخصت ہو کر میرے سسرال آ گئی، جو کہ اب اس کا بھی سسرال تھا، جہاں میں اس کی بہن نہیں بلکہ بھابھی تھی۔ میں بھی دکھی دل سے ہی اپنی بہن کو بیاہ کر لائی، بلکہ شادی تو کیا، وہ تو صرف ایک نکاح ہی تھا۔ شادی کے اگلے روز بہن کو جب میں اٹھانے کے لیے گئی تو ساس نے مجھے روک دیا اور کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ ارے کیا کرتی ہو بہو، اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے نا، دلہن تھکی ہوگی، ایسا کرو ناشتہ ڈال دو، گھنٹے بعد میں خود دے آؤں گی۔ مجھے عجیب لگا، مگر میں چپ کر گئی۔ اب بھلا اس شادی سے زیادہ عجیب اور کیا ہو سکتا تھا؟ مگر بات صرف یہاں تک ہی نہیں رکی، بلکہ پورا دن ہی بہن باہر نہیں نکلی، لیکن میں نے سر جھٹک دیا۔ اب احمد کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، بالکل ویسا جس کے کبھی میں خواب دیکھا کرتی تھی۔
لیکن اب اس سب کی چاہت میرے دل سے مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان کی نوازشات پر دل سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ احمد بالکل ہی مختلف روپ میں میرے سامنے تھے۔ اگر میری بہن کی شادی یہاں نہ ہوتی تو میں کبھی نہ سمجھتی کہ رویہ کیوں بدلا، لیکن حقیقت دیکھ کر میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی، میری بہن پورا ہفتہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں جب بھی کمرے میں جانا چاہتی، ساس کہتی کہ دلہن تھکی ہوئی ہے، آرام کرنے دو اسے، اور خود ہی کھانا پانی اندر لے کر جاتی رہی۔ جب میرا ضبط ختم ہو گیا تو میں رات کو سب کے سو جانے کے بعد چپکے سے دیور کے کمرے میں کھڑکی سے داخل ہوئی، مگر میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری بہن آدھی بستر پر پڑی تھی اور آدھی زمین پر۔ اس کا سر زمین پر تھا اور پیر بستر پر، دیور جبکہ سو رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھنے سے انکاری تھی۔ دھیرے سے میرے کان میں بولی، آپی میں معذور ہو گئی ہوں، میرا آدھا دھڑ کام نہیں کرتا، ان ظالموں نے مجھے معذور کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور میں حیرت سے گنگ اس کی شکل دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے اس سے پوری بات پوچھی تو اس نے بتایا، اس کمرے کے پیچھے ایک دروازہ ہے جہاں سے روز ایک عامل آتا ہے، ساس بھی پاس ہی ہوتی ہے اور وہ مجھے اور میرے معذور شوہر کو سامنے بٹھا کر کوئی چلہ کاٹتا ہے، جس سے میں دن بدن معذور ہوتی جا رہی ہوں۔ جب میں مکمل طور پر معذور ہو گئی تو میرے شوہر پھر دھیرے دھیرے تندرست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے جان بوجھ کر پہلے آپ کی شادی یہاں کی تاکہ وہ میرا رشتہ لا سکیں۔ آپ ہی مجھے بچا لو ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے پوچھا کہ اس کھیل میں کون کون شامل ہے تو بہن نے بتایا کہ احمد اور ساس، جبکہ آپ کا دیور تو انہیں سر ہلا ہلا کر منع کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں ہی اسے کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ تبھی دیور کی بھی آنکھ کھل گئی اور مجھے دیکھتے ہی دیور غوں غاں میں آوازیں نکالنے لگا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مچلنے لگا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا میں اسے سنبھال رہی تھی، اس کی ہر حرکت کو خوب سمجھتی تھی۔ دیور کی اس بے قراری کو دیکھ کر اچھی طرح جان گئی جو وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فائقہ کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں اس سب میں بالکل بھی شریک نہیں ہوں۔ اسی لمحے دھاڑ سے دروازہ کھلا، ساس اور احمد چوکھٹ پر کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ عین اسی وقت دیور نے بھی آخری ہچکی بھری۔ میری ساس اور شوہر جلدی سے اس کی جانب لپکے تو تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے احمد نے طلاق دے دی اور اپنی معذور بہن کو لے کر میں واپس میکے آ گئی۔ اب یہاں فائقہ کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹروں نے اچھی امید دلائی ہے کہ یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ کبھی کبھی بیٹیاں بھی کسی سزا سے کم نہیں ہوتی، جیسے میرے والدین کے لیے ہم دونوں بہنیں تھیں اور میرے لیے مہرو، جس کے سر پر باپ کا سایہ رکھنے کی خاطر ہم نے فائقہ کی شادی کی تھی۔ خدا کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔